أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون کیا ان مشرکین کے پاس غیب کا علم یا غیب کے علم کا خزانہ ہے؟ فہم یکتبون، وہ غیب کی باتیں اسے دیکھ کر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا یہ کوئی سازش اور تدبیر چلا رہے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، تو ان کافروں کی تدبیریں انہی پر الٹ جائیں گی، وہ خود اس کے گھیرے میں آ جائیں گے۔ ام لہم الہ غیر اللہ، اور کیا انہوں نے اللہ کے سوا غیر اللہ کو معبود بنا رکھا ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ مشرکوں کے ان شرکاء اور اس شرک سے۔ مشرکین کے توحید و رسالت اور قیامت کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات کا جواب اور اس کے توڑ کا تذکرہ جاری ہے، کیونکہ مکے کے مشرکین گزشتہ امتوں کے گزرے ہوئے واقعات کے مطابق یہ بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے اور آپ کی وحی کا انکار کرتے، باوجود اس کے کہ ان کے کئی مطلوبہ معجزات اور نشانات انہیں دکھائے گئے۔ معجزے دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس معجزے کو کبھی جادو کا نام دیتے، کبھی کوئی اور نام دیتے، اور اس طرح آپ کا انکار کرتے تھے۔ اس لیے انکار کی جتنی بھی ممکنہ صورتیں تھیں ان سب کے اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے۔ چنانچہ پیچھے بہت ساری باتیں گزری ہیں، ان کے غلط عقائد اور نظریات میں سے ایک بات یہ تھی کہ وہ اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اللہ کریم نے اس کا بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر رد فرمایا۔ یہ اللہ کے بارے میں انتہائی غلط نظریہ اور خیال ہے۔ پھر یہ مکے کے مشرکین خود اپنے بارے میں بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ایک تو یہ اولاد گردانتے ہیں اور دوسرا وہ بھی بیٹیاں، تو یہ سراسر غلط اور ناجائز ان کے عقائد اور رویے ہیں۔ اور اسی طرح کہ گزشتہ انبیاء کی طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی اس دعوت و تبلیغ کی مزدوری اور محنت اور اجرت تو نہیں مانگتے۔ اگر بالفرض ان سے اس کی کوئی اجرت مانگی جاتی یا ان سے چندہ مانگا جاتا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے کے لیے محنت کر رہے ہیں، تو پیسے کے بوجھ کے تلے ہم دب رہے ہیں اور ہم یہ ادا نہیں کر سکتے۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پیغمبر ان سے اپنی محنت کا کوئی صلہ نہیں مانگتے، بلکہ فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے کی طرف ان کو بلاتے ہیں۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون، پیغمبر کی باتوں کا جھٹلانا اور انکار کرنا اور اس کے خلاف باتیں پیش کرنا، تو کیا پیغمبر کی ان باتوں کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی غیب کی خبریں ہیں؟ کہ جیسے لوح محفوظ پر غیب کی باتیں، آئندہ ہونے والی باتیں اور گزشتہ ہو چکی ہوئی ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کیا ان کی اس تک پہنچ ہے
جیسے پیچھے آیت گزری کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ ہے، کوئی ایسی سیڑھی، مطلب ایسی کوئی پہنچ ہے جس کے ذریعے سے یہ فرشتوں تک پہنچ جاتے اور وہاں سے اپنے مطلب کی باتیں حاصل کرتے ہوں، تو ایسی بھی کوئی صورت بالکل ممکن ہی نہیں ہے۔ یا یہ لوح محفوظ تک پہنچتے ہیں، لوح محفوظ کی خبریں جو غیب کی خبریں ہیں ان کے پاس ہیں، تو جس کو دیکھ کر یہ لکھ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، فہم یکذبون، اور پیغمبر کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر ایسا کچھ ہے تو اللہ کریم نے جیسے پچھلی آیت میں گزرا، تو ایسی کسی کے پاس کوئی دلیل، کوئی ثبوت ہے تو وہ واضح طور پر سامنے لا کے دکھا دے۔ مطلب کیا ہے، ان کے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بلا وجہ پیغمبر کی باتوں کو یہ جھٹلاتے ہیں، حالانکہ پیغمبر اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے حق باتیں ان پر پہنچاتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ ام یریدون کیدا، یا پھر یہ پیغمبر کے خلاف سازش کرتے ہیں اور تدبیریں کرتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا چاہیے ان کی یہ تدبیریں انہی پر الٹ جائیں گی اور اس کے گھیرے میں یہ خود آ جائیں گے۔ جیسے اللہ کریم نے فرمایا 9ویں سپارے میں سورہ توبہ میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مکی کے مشرکین نے میٹنگ بلائی کہ ہمیں اس بارے میں غور کرنا چاہیے، ان سے کیسے بچیں۔ اس میں 3 باتیں زیر غور آئی: قید کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، یا ملک بزر کر دیا جائے۔ اور پھر ہجرت والی رات اسی بات پر عمل کرنے کے لیے مکے کے تمام قبائل میں سے ایک جوان کو چن کر، تاکہ کسی ایک کے اوپر بات نہ آ جائے، بنی ہاشم اس کا مقابلہ نہ کر سکے، 100 کے لگ بھگ افراد کو آپ کے دولت قدے کے باہر جمع کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو انہی پر الٹ دیا، وہ دیکھتے کہ دیکھتے رہ گئے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے نکال کر مدینے کچھ دنوں کے بعد مدینے پہنچا دیا۔ تو ایسے یہ کچھ تدبیریں آپ کے خلاف کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، تو انہیں سمجھنا چاہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے وہ تدبیر ان پر الٹا دی، پیغمبر کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ پیغمبر اور پیغمبر کے متبعین اہل ایمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، الٹا اپنی تدبیروں کی لپیٹ میں یہ خود آ جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ کریم نے ان مشرکین کو جن کا یہاں تذکرہ جاری ہے، سب سے پہلے بدر میں انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ چند نہتوں کے ہاتھوں بھاری جمعیت جو اسلحے سے لیس تھی، اللہ نے ان کو شکست دی، ایک۔ اور دوسرا یہ محدود اور نہتے ہونے کے باوجود 70 ان کے بڑے بڑے مشرکین کو انہوں نے قتل کر دیا، اور 70 کو گرفتار کر کے اللہ کریم نے ان کو ایسی ذلت آمیز شکست دے دی جیسے آج کی سپر پاور اور آج کے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے افغانستان سے ذلیل و رسوا کر کے نکال دی۔ اور آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے، امریکہ، یہود و نصارہ اپنی تمام حشر سامانیوں سمیت فلسطین کے غزہ کے نہتے مسلمانوں پر کس طرح ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، مگر وہ مجاہدین کا سامنا نہیں کر پا رہا۔ ان لعینوں کے کتنے جرنیلوں کو انہوں نے گرفتار کیا، کتنوں کو جہنم واصل کر دیا، کتنے ابھی بھی ان کی قید میں ہیں۔ وہ نہتے بچوں اور عورتوں کو تو مار رہے ہیں، مگر مجاہدین کا وہ سامنا نہیں کر پا رہے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے تم ایمان پر ثابت قدم رہے، اللہ اور رسول کی تم نے اتباع کی تو اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تم ہی سر بلند رہو گے۔ آج بھی الحمدللہ غزہ کے مجاہدین کا اعلان ہے کھلے عام کہ سارے یہود و نصارہ میدان بتائیں، اس میدان میں اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ آ جائیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کریں، مگر وہ ان کا سامنا نہیں کر پائے۔
ان کے سینکڑوں ٹینک انہوں نے تباہ کر دیے، مجاہدین نے سینکڑوں ٹینک تباہ کر دیے ہیں، یہ اپنی رائفلوں اور اپنے گولوں کے ذریعے سے، وہ ان کا سامنا نہیں کر پا رہے۔ جہاں کہیں کسی مجاہد کو دیکھتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے ایک ایک مجاہد نے ان کے کئیوں کو مارا ہے، کئی ٹینک ایک ایک مجاہد نے تباہ کیا۔ مجاہد کی شکلیں دیکھتے ہی ان کی شلواریں پینٹیں گیلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور یہ بھاگ جاتے ہیں۔ کہیں یہاں سے ان کے پاس سے بھاگ کے گئے ہیں، وہاں جا کر اپنی فوج میں انہوں نے افراتفری پھیلائی ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم یریدون کیدا، یہ پیغمبر کے خلاف تدبیر کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تدبیریں اللہ نے انہی پر الٹا دی ہیں۔ آئندہ بھی پیغمبر کے متبعین اور پیغمبر کے غلام حق پر ثابت قدم رہیں گے تو باطل یہود و نصارہ اور دیگر باطل کی تدبیریں اللہ خود انہی پر لوٹا دے گا، اور آخرت میں تو ان کے لیے پکا جہنم ہے ہی۔ ام لہم الہ غیر اللہ، یا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود کے طور پر پیش کرتے ہیں، تو یہ ان کا نظریہ اور خیال بھی باطل اور غلط ہے۔ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، اللہ ان کے بیہودہ شرکاء اور نظریات سے پاک اور بہت بلند ہے۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔